الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا.com کی جانب سے مسائل موبائل مرتب حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری مفتی جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد. تمہید مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری. موبائل آج کل جزو زندگی بن گیا ہے. کیا امیر کیا غریب، کیا مرد کیا عورتیں، کیا جوان بچے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے. نیز موبائل کمپنیاں نئی نئی اسکیموں سے اپنے گراہکوں کو لبھانے میں مصروف ہیں. نئی اضافی سہولیات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے موبائل سیٹ روزانہ بازار میں لانچ کیے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ اب موبائل محض ضرورت تک محدود نہیں رہا بلکہ بغیر کسی زیادتی کے بہت سی لغویات کا مجموعہ بن گیا ہے. چنانچہ جدید موبائل صرف ٹیلی فون ہی نہیں بلکہ ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ، ویڈیو کیمرہ، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی تمام سہولتوں پر مشتمل ہے اور قیمتی اوقات کو برباد کرنے اور گناہوں منکرات میں مبتلا ہونے کے پرکشش اسباب اس چھوٹے سے آلے میں تمام وقت دستیاب ہیں. مالدار گھرانوں کے بے خبر اور ناواقف نوجوانوں کو بگاڑنے میں موبائل کا بھی بڑا اہم کردار ہے. فوٹو اور ویڈیو گرافی، فلم بینی، چلتے پھرتے گانوں کی سماعت، انٹرنیٹ پر معصیت آمیز تفریحات اور بیکار بے فائدہ کھیلوں میں مشغولی، یہ سب منکرات موبائل پہ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ ضرورت موبائل استعمال کرتے ہیں وہ بھی بعض چیزوں میں شرعی حدود پر قائم نہیں رہ پاتے اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے. مثلا موبائل کی گھنٹی کے بارے میں بہت سے لوگ غیر محتاط ہیں اور میوزک والی بیل بے تکلف موبائل میں لگا لیتے ہیں. کافی دنوں سے ارادہ تھا کہ اس موضوع پر شرعی رہنمائی کرنی چاہیے. ہم برادر مکرم جناب حضرت مولانا مفتی ارتضاء الحسن صاحب رضی کاندھلوی زید فضلہ استاد جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے ممنون ہیں کیا موصوف کے توسط سے یعنی ان کے واسطے سے مولوی محمد سلمان مدراسی متعلم جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کا ایک استفتاء دارالافتاء مدرسہ شاہی میں موصول ہوا جس میں موبائل سے متعلق اہم سوالات تھے. چنانچہ ان کے جو جوابات فتوے کے طور پر دارالافتاء سے جاری کیے گئے وہ برائے فائدہ قارئین یعنی قارئین کے پڑھنے والوں کے فائدے کے لیے خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. نماز موبائل بند کرنا. سوال: اگر نمازی موبائل کی گھنٹی بند کیے بغیر اپنے پاس رکھ لے اور حالت نماز میں گھنٹی بجنے لگے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا نماز توڑ کر موبائل بند کرے یا حالت نمازی میں عمل قلیل کے ذریعے موبائل بند کر سکتا ہے یا بغیر بند کیے گھنٹی کو بجتے ہی رہنے دے؟ جواب: ضروری ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے موبائل کی گھنٹی بند کر دی جائے اور اس کا خاص اہتمام رکھنے کی عادت ڈالی جائے. لیکن اگر اتفاق سے گھنٹی بند کرنا بھول گیا اور دوران نماز گھنٹی بجنے لگی تو عمل قلیل کے ذریعے ایک ہاتھ سے جیب میں رکھے موبائل بند کر دینا چاہیے. اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. موبائل بند کرنے کے لیے نماز کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر موبائل بند نہیں کیا اور گھنٹی بجتی رہی تو نماز تو درست ہو جائے گی لیکن مسلسل گھنٹی بجتے رہنے دینے سے دوسرے نمازیوں کے لیے سخت ناگواری اور خود اپنی نماز کے خشوع اور خضوع میں خلل آنے کا باعث ہے. عمل قلیل اور عمل کثیر. سوال: عمل قلیل اور عمل کثیر کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائیے. جواب: نماز میں عمل قلیل اور عمل کثیر کی تعیین کے متعلق حضرات فقہائے کرام کے متعدد اقوال ہیں یعنی متعدد قول ہیں جن میں سب سے بہتر قول یہ ہے کہ ہر ایسا عمل جو نماز کی درستگی کے لیے نہ ہو اور نہ ہی نماز کے اعمال میں سے ہو اور اس کے کرنے سے دوسرے دیکھنے والے شخص کو غالب یہ ہو کہ یہ شخص نماز میں نہیں تو یہ عمل کثیر ہے مگر وہ عمل اس حد تک نہ پہنچے تو وہ عمل قلیل ہے. موبائل کا نماز میں بار بار بجنا. سوال: موبائل کے بار بار بجنے کی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر ایک مرتبہ بند کرنے کے بعد دوبارہ بجنا شروع ہو جائے تو دوبارہ بند کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر بند کیا جا سکتا ہے تو کتنی بار؟ جواب: اگر ایک مرتبہ بند کرنے کے بعد دوبارہ بجنا شروع ہو جائے تو عمل قلیل کے ذریعے دوبارہ سہ بارہ یعنی تین بار بھی بند کیا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ عمل کثیر تک نوبت نہ پہنچے. اگر عمل کثیر کر لیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی جس سے بچنا لازم ہے. نماز میں موبائل کتنی مرتبہ بند کریں؟ سوال: ایک رکن یا پوری نماز میں کتنی بار موبائل بند کر سکتے ہیں؟ موبائل کے بار بار بجنے کی صورت میں تین بار بند کرنے کی گنجائش پوری نماز کے دوران ہے یا ایک رکن میں بھی 3 مرتبہ بند کر سکتے ہیں؟ جواب:
موبائل کا پوری نماز میں بلا شبہ 3 مرتبہ عمل قلیل کے ساتھ بند کرنا جائز ہے، اور ایک رکن میں بھی 3 مرتبہ عمل قلیل کے ساتھ بند کیا جا سکتا ہے، نیز یہ کہ تینوں حرکات پہ در پہ نہ ہو، یعنی آگے پیچھے نہ ہو، اور 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنے کے برابر یا اس سے کم وقت میں تینوں حرکات واقع ہوں، کیونکہ اگر اس طرح پہ در پہ یعنی آگے پیچھے اتنے مختصر وقت میں 3 حرکات واقع ہو گئیں تو یہ بھی ایک قول کے مطابق عمل کثیر میں شمار ہوگا اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، لہذا اس سے بھی احتیاط ضروری ہے۔ موبائل بند کرنے کے لیے نماز کا توڑنا۔ سوال: کیا نماز توڑ کر موبائل بند کیا جا سکتا ہے؟ دوران نماز اگر عمل قلیل کے ذریعے موبائل بند کرنا ممکن نہ ہو اور دوسری طرف اس کے بجتے رہنے سے اپنی اور دیگر نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہو رہا ہو تو کیا ایسی صورت میں نماز توڑ کر موبائل بند کیا جا سکتا ہے تاکہ فون بند کر کے یکسوئی سے نماز پڑھ سکیں اور دوسرے نمازیوں کی نماز بھی خراب نہ ہو؟ جواب: اگر عمل قلیل کے ذریعے موبائل بند کرنا ممکن ہو اور اس کے بجتے رہنے سے اپنی اور دوسری نمازیوں کی یکسوئی میں خلل واقع ہو تو محض اس وجہ سے نماز توڑ کر موبائل بند کرنا جائز نہیں، کیونکہ نماز کو توڑنے کی اجازت مخصوص عذر کے وقت ہوتی ہے اور خشوع خضوع میں خلل آنا ایسا عذر شرعی نہیں جس کی بنا پر نماز توڑنے کی گنجائش ہو۔ شامی: نمازی کا بجتا ہوا موبائل بلا اجازت بند کرنا۔ سوال: زید اپنا موبائل سامنے رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے، دوران نماز موبائل کی رنگ ہو رہی ہے تو کیا پاس بیٹھا آدمی جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس موبائل کو بند کر سکتا ہے؟ کیا اس صورت میں بلا اجازت غیر کی ملکیت کو استعمال کرنے کا جرم ہوگا؟ جواب: موبائل کی گھنٹی بجنے سے چونکہ زید کی نماز میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے اس لیے پاس میں بیٹھے ہوئے شخص کو موبائل بند کر دینا بلا شبہ جائز ہے۔ یہ غیر کی ملکیت میں تصرف نہیں بلکہ ایک طرح سے اس کے ساتھ ہمدردی اور تعاون ہے تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ پڑے۔ فتاوی شامی: موبائل کھلا رکھ کر مسجد میں آنا۔ سوال: موبائل کھلا رکھ کر مسجد میں آنا کیسا ہے؟ جواب: مسجد میں موبائل کھلا رکھ کر آنا مسجد کے احترام کے خلاف ہے، کیونکہ اگر اچانک موبائل کی گھنٹی بجنی شروع ہو جائے تو مسجد میں شور و غل ہوگا جو ممنوع ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ موبائل کی ٹون میں گانے وغیرہ بھرنا۔ سوال: کسی شخص کا اپنے موبائل کی رنگ ٹون میں گانے باجے اور میوزک کو لگائے رکھنا کیسا ہے؟ جواب: موبائل کی رنگ ٹون میں گانے بجانے اور میوزک لگانا ہرگز جائز نہیں بلکہ سخت گناہ ہے۔ موبائل کی جوابی رنگ ٹون میں گانا فٹ کرنا۔ سوال: اگر زید بذریعہ موبائل رابطہ قائم کرے لیکن درمیان رابطہ عمر کے موبائل کی گھنٹی بجتے ہی زید کے موبائل میں گانے کی آواز سنائی دینے لگے تو کیا ایسی صورت میں زید کے لیے جائز ہے کہ وہ عمر سے رابطے کو برقرار رکھے اور خود گناہ میں مبتلا ہو؟ اور کیا عمر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے موبائل میں اس طور پر گانے کو سیٹ کرے کہ جس کے ذریعے دوسرے لوگ گناہ میں مبتلا ہوں؟ جواب: موبائل میں ایسا پروگرام فیڈ کرنا کہ رابطہ کرنے والے کو گھنٹی کے بجائے گانا سنائی دے قطعاً جائز نہیں۔ یہ نہ صرف گناہ بلکہ گناہ کی تبلیغ ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کو ایسے آدمی سے رابطے کی ضرورت پڑے جس نے موبائل میں گانا فیڈ کرا رکھا ہو اور اس بنا پر رابطہ کرنے والا بلا ارادہ مجبوراً گانے کی آواز سن لے تو وہ گنہگار نہ ہوگا۔ موبائل کی رنگ ٹون میں چڑیا کی آواز۔ سوال: موبائل کی رنگ ٹون کسی چڑیا یا جانور کی آواز ہے تو کیا یہ بھی میوزک میں داخل ہے؟ جواب: چڑیا یا جانور کی آواز میوزک میں داخل نہیں ہے، لہذا اس کو موبائل کی رنگ ٹون میں فٹ کرنا جائز ہے۔ سوال: صبح کے وقت نماز وغیرہ کے اٹھنے کے لیے موبائل میں الارم گھنٹی کی جگہ میں آذان فٹ کرنا کیسا ہے تاکہ صبح اٹھتے ہی پہلی آواز جو کان میں آئے وہ خدا اور اس کے رسول کا نام ہو؟ جواب: نماز وغیرہ کے لیے الارم لگانا تذکیر میں داخل ہے، یعنی یاد دلانے میں داخل ہے، اور تذکیر کی جگہ پر اگر آذان کے کلمات فیڈ کر دیے جائیں تو اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ اگر موبائل کی عام گھنٹی میں آذان کے کلمات فیڈ کیے جائیں تو یہ آذان کا بہجا استعمال ہوگا اور اسے بے ادبی سمجھا جائے گا۔ یہی حکم گھڑیوں کا بھی ہے۔ بدائع الصنائع۔ سوال: کسی شخص کے لیے ایسے موبائل کا خریدنا یا بیچنا یا استعمال کرنا جس کی گھنٹیاں خالص میوزک ہوں اور مزید یہ کہ اس میں سادی گھنٹی سیٹ کرنا بھی ممکن نہ ہو، شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ جواب: جس موبائل میں صرف میوزک والی ہی گھنٹی سیٹ ہو اس کی خرید و فروخت مکروہ ہے، یعنی بیچنا اور خریدنا مکروہ ہے، اور اس سے میوزک والی گھنٹیاں سننا یا سنانا ناجائز ہے۔ ہدایہ۔ سوال: موبائل کی سادہ رنگ ٹون کی تعیین جو میوزک میں شمار نہ ہو کیسے کی جائے؟ کیا لینڈ لائن فون کی رنگ سادہ ہے؟ جواب: موبائل کی سادہ رنگ ٹون وہ کہلاتی ہے جس میں گانا یا میوزک وغیرہ جیسی چیزوں کا استعمال نہ ہو۔ لینڈ لائن فون کی رنگ سادہ کہلاتی ہے۔ موبائل۔ سوال: موبائل سے دینی بیانات وغیرہ سننا۔
بذریعہ موبائل دینی بیانات یا نعت شریف وغیرہ کا تصویر کے ساتھ یا بغیر تصویر کے سننا کیا حکم رکھتا ہے؟ جواب: بذریعہ موبائل دینی بیانات اور نعتیہ نظموں وغیرہ کا سننا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں تصاویر نہ ہو، اگر تصویر ہوگی تو جائز نہیں۔ سوال: بذریعہ موبائل بغیر تصویر کے گانا سننا شرعاً کیسا ہے؟ جواب: گانا سننا بہرحال گناہ ہے، خواہ تصویر کے ساتھ ہو یا بلا تصویر، موبائل سے ہو یا کسی اور دوسری چیز سے۔ سوال: بذریعہ موبائل فلم دیکھنا کیا حکم رکھتا ہے؟ جواب: فلم دیکھنا بہرحال ناجائز اور حرام ہے، خواہ موبائل پر دیکھے یا کسی اور جگہ۔ سوال: بذریعہ موبائل کرکٹ میچ دیکھنا کیسا ہے؟ جواب: بذریعہ موبائل وغیرہ کرکٹ میچ دیکھنا اپنے وقت کو ضائع کرنا اور لغو کام ہے، بسا اوقات اس میں گناہ بھی شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ میچ کے دوران فحش تصاویر اور اشتہارات بھی دکھائے جاتے ہیں جن سے نظر بچانا نہایت مشکل ہے۔ سوال: بذریعہ موبائل گیم کھیلنا کیسا ہے؟ جواب: موبائل کے ذریعے گیم کھیلنا اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرنا ہے اور لا یعنی کام ہے، اس سے احتراز لازم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ سوال: بعض وقت موبائل میں گیم کو ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے اور ان گیموں میں جاندار کی تصویریں بھی ہوتی ہیں جیسے کرکٹ وغیرہ، تو ان گیموں کو ڈاؤن لوڈ کر کے کھیلنا کیسا ہے؟ جواب: موبائل میں گیم کھیلنا ضیاع وقت ہے، بالخصوص اگر اس میں تصویر بھی شامل ہو تو اس کی برائی اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس سے بچنا لازم ہے۔ موبائل کے ذریعے فلم یا گانا بھیجنا۔ سوال: اگر کسی شخص کا اپنے موبائل سے دوسرے کے موبائل میں کے ذریعے فلم یا گانا بھیجنا کیسا ہے؟ جواب: ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں فلم یا گانا بھیجنا شرعاً ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ موبائل کے ذریعے تصویر کشی۔ سوال: بذریعہ موبائل کسی جاندار کی تصویر لینا شرعاً کیسا ہے، اور مزید یہ کہ اس کو اپنے موبائل میں محفوظ کرنا کیا حکم رکھتا ہے، اور جاندار کی تصویر کو محفوظ کر کے حالت نماز میں اپنے پاس رکھنے سے اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: موبائل کے ذریعے تصویر کھینچنا اور محفوظ کرنا اکثر علماء کے نزدیک ناجائز ہے، لیکن چونکہ یہ تصاویر موبائل میں اس طرح محفوظ ہوتی ہیں کہ پروگرام کھولے بغیر وہ نظر نہیں آتی، اور اگر انہیں اسکرین پر ظاہر کیا جائے تو وہ بہت چھوٹی اور بعض اوقات بالکل غیر واضح ہوتی ہیں، یعنی صاف نظر بھی نہیں آتی، اور موبائل کے جیب وغیرہ میں ہونے کی وجہ سے ڈھکی رہتی ہیں، اس لیے ایسے موبائل کو رکھنے کے باوجود نماز درست ہو جائے گی۔ فتاوی شامی۔ سوال: زید اپنا موبائل سامنے رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے، موبائل کا اسکرین سیور کوئی تصویر ہے، دوران نماز وہ اسکرین والی تصویر موبائل پر آ گئی تو کیا اسے تصویر کے سامنے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا؟ جواب: موبائل کی اسکرین پر اگر ذی روح یعنی کسی روح والی چیز کی تصویر نمایاں ہے تو اس موبائل کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، مگر نماز درست ہو جائے گی۔ موبائل میں اس طریقے پر سوال: موبائل میں اس طریقے پر کسی شخص کی تصویر فٹ کرنا کہ فون آنے سے بجائے نمبر کے اس شخص کی تصویر آئے کیسا ہے؟ جواب: موبائل میں اس طرح تصویر فٹ کرنا کہ فون آنے سے بجائے نمبر کے اس شخص کی تصویر آئے درست نہیں۔ سوال: اگر کوئی شخص غلط کام یا حادثے کے وقت حالات کو تصویر اور ریکارڈنگ کے ساتھ محفوظ کرے تاکہ ضرورت کے وقت ثبوت کے طور پر اس کو پیش کر سکے تو کیا اس کے لیے اس کام میں تصویر کھینچنا جائز ہے؟ جواب: مذکورہ مقصد کے لیے تصویر کھینچنے کا مسئلہ علماء میں زیر بحث ہے۔ بعض محققین علماء نے اس طرح کے مقاصد کے لیے، یعنی کسی حادثے وغیرہ میں اگر دلیل دینے کی ضرورت ہو، اس طرح کے مقاصد کے لیے ویڈیو گرافی کے ذریعے عکس بندی کی گنجائش دی ہے، یعنی تصویر کشی کی، جبکہ دوسرے علماء اس سے متفق نہیں ہیں اور وہ تصویر کھینچنے کی ممانعت فرماتے ہیں اور اسے حرام قرار دیتے ہیں۔ لہذا اس لیے ایسی شکل میں موبائل وغیرہ سے تصویر کشی سے احتراز ہی کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے۔ سوال: ایسے موبائل کا خریدنا جس میں کیمرہ ہو کیا حکم رکھتا ہے، جبکہ بغیر کیمرے والے موبائل سے بھی مقصود موبائل یعنی موبائل کا جو مقصود ہے وہ بھی حاصل ہو سکتا ہے؟ جواب: کیمرے والے موبائل سے چونکہ ایسے مناظر کی تصویر کشی بھی کی جا سکتی ہے جہاں کوئی جاندار نہ ہو، اس لیے کیمرے والے موبائل کو خریدنا مطلقاً ناجائز نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کا ناجائز استعمال ہی ناجائز ہوگا، یعنی موبائل سے جاندار کی تصویر کھینچنا ہی منع ہوگا۔ سوال: خواص مثلا علماء، طلباء، اساتذہ، مفتیان کرام، ائمہ، مؤذنین اور حفاظ کے لیے کیمرے والے موبائل کا رکھنا کیسا ہے؟ جواب:
اصل حکم تو یہی ہے کہ کیمرے والے فون سے گفتگو کرنا حرام نہیں بلکہ اس کا غلط استعمال ہی ناجائز ہے، لیکن علماء، ائمہ اور مفتیان کرام کے لیے تہمت سے بچنے کی غرض سے احتیاط اسی میں ہے کہ وہ کیمرے والے موبائل کے بجائے سادہ موبائل استعمال کریں۔ الاشباہ والنظائر۔ سوال، کسی شخص کا دوسرے کو اس کی طلب پر یا اس کی طلب کے بغیر ہی تصویر والے میسج کا بھیجنا کیسا ہے؟ جواب، جانداروں کے تصویر والے میسج کا بھیجنا بھی ناجائز ہے۔ فتاوی شامی۔ سوال، مسافر مثلا کسی مدرسے کا سفیر یا مبلغ وغیرہ اگر بضرورت مسجد میں ٹھہرے تو ان لوگوں کا مسجد کی بتی سے اپنے موبائل کو چارج کرنا کیسا ہے؟ جواب، مسجد کی بجلی سے موبائل کو چارج کرنے کے بعد کچھ رقم مسجد کے فنڈ میں جمع کر دینی چاہیے، کیونکہ مسجد کی بجلی سے ایک زائد ذاتی ضرورت پوری کی گئی ہے، اس لیے اس کا معاوضہ مسجد میں جمع کرنا چاہیے۔ در مختار۔ سوال، مقیم شخص کا مسجد کی بجلی سے، مقیم یعنی وہ شخص جو اسی محلے میں یا شہر میں رہتا ہو، مسجد کی بجلی سے اپنے موبائل کو چارج کرنا کیسا ہے؟ جواب، مقیم شخص کا مسجد کی بجلی سے موبائل چارج کرنا درست نہیں، اگر چارج کیا تو عوض ادا کرنا یعنی قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔ سوال، معتکف کا مسجد کی بجلی سے اپنے موبائل کو چارج کرنا کیسا ہے؟ جواب، معتکف شخص مسجد کی بجلی سے ضرورتاً موبائل چارج کر سکتا ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو بجلی کا عوض مسجد میں داخل کر دینا چاہیے۔ سوال، اگر کوئی شخص کسی مسافر کو لینے کے لیے یا رخصت کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ یا بس اڈے وغیرہ پہنچے، درحال کہ اس کا ارادہ سفر کرنے کا نہیں ہے، تو ایسے شخص کا ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ یا بس اڈے وغیرہ کی بجلی سے فائدہ اٹھا کر اپنے موبائل کو چارج کرنا کیسا ہے؟ جواب، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ وغیرہ کی بجلی سے موبائل چارج کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہاں جو لوگ بھی آتے ہیں، خاص سفر کے ارادے سے آئیں یا مسافر کو رخصت کرنے یا ان کا استقبال کرنے کے لیے، ان سب کو وہاں کی بجلی سے فائدہ اٹھانے کی بلا امتیاز اجازت ہے۔ سوال، کسی شخص کا اپنے موبائل کی اسکرین میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، قرآن کی آیتوں کو یا کعبہ اور مدینہ وغیرہ مقامات مقدسہ کی تصویر کو رکھنا شرعاً کیسا ہے، اور اس کو لے کر استنجا اور بیت الخلاء میں جانا یا پائجامے کی جیب میں رکھنا کیسا ہے؟ جواب، موبائل کی اسکرین پر اللہ اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا قرآن آیات وغیرہ لکھنا درست ہے، لیکن ان آیات وغیرہ کے ظاہر ہونے کی حالت میں اسے استنجا میں لے جانا درست نہیں۔ ایسی جگہوں پر جانے سے پہلے موبائل کو بند کر دینا چاہیے تاکہ ان مقدس کلمات کی بے ادبی نہ ہو۔ اسی طرح جس موبائل کی اسکرین پر اللہ اور پیغمبر علیہ السلام کا نام واضح ہو، اس کو پاجامے یا پینٹ کی جیب میں رکھنا بے ادبی ہے۔ فتاوی شامی۔ سوال، بغیر وضو کے اپنے موبائل کا چھونا جس میں قرآن کریم یا احادیث شریفہ وغیرہ کو چلایا جا رہا ہو کیا حکم رکھتا ہے؟ جواب، اگر موبائل کی اسکرین پر قرآن یا احادیث شریفہ کے حروف دکھائی دے رہے ہوں تو ان حروف پر بلا وضو ہاتھ رکھنا درست نہیں، لیکن اگر یہ پروگرام بند ہو تو ایسے موبائل کو بلا وضو چھونا منع نہیں ہے۔ سوال، کسی شخص کا اپنے موبائل میں قرآن، حدیث یا دعائے معصورہ کو تحریری شکل یعنی لکھنے کی شکل میں محفوظ کرنا کیسا ہے، اور اس کو لے کر استنجا اور بیت الخلاء اور دوسرے مقامات نجیسہ یعنی ناپاک مقامات میں جیسے رقص کے اڈے یعنی ناچنے گانے کے اڈے اور فلم تھیٹر وغیرہ میں جانا کیا حکم رکھتا ہے؟ جواب، موبائل میں قرآن و حدیث اور ادعیائے معصورہ وغیرہ محفوظ کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ اگر انہیں کھول کر چلایا جا رہا ہو تو اس حالت میں بیت الخلاء اور استنجا وغیرہ میں اس موبائل کو لے جانا سخت بے ادبی شمار ہوگی۔ لیکن موبائل اگر بند ہے یا وہ پروگرام بند ہے جس میں آیت وغیرہ محفوظ ہے تو بند ہونے کی حالت میں موبائل کو استنجا وغیرہ میں لے جانا منع نہیں ہے۔ فتاوی شامی۔ سوال، زید عمر سے موبائل پر گفتگو کر رہا ہے، زید کے پاس میں بیٹھا آدمی سجدے کی آیت تلاوت کر رہا ہے جو عمر کو سنائی دے رہی ہے، تو کیا عمر پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ موبائل سے آنے والی آواز کا کیا حکم ہے؟ سوال، زید عمر سے موبائل پر گفتگو کر رہا ہے، زید کے پاس میں بیٹھا آدمی سجدے کی آیت تلاوت کر رہا ہے جو عمر کو سنائی دے رہی ہے، تو کیا عمر پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ موبائل سے آنے والی آواز کا کیا حکم ہے؟ جواب، اس مسئلے میں عمر پر سجدہ تلاوت واجب ہے کیونکہ موبائل سے آنے والی آواز کا حکم لاؤڈ اسپیکر کی آواز کی طرح ہے۔ فتاوی شامی۔ سوال، چاند کی گواہی کسی معتبر آدمی کے موبائل سے بطور میسج یا آواز سے مل رہی ہے تو کیا اس کو معتبر سمجھا جائے گا؟ جواب، بذریعہ موبائل یا فون گواہی تو معتبر نہیں ہو سکتی، البتہ موبائل یا فون کے ذریعے
آنے والی خبریں اور اطلاعات اگر استفادے کے درجے تک پہنچ جائیں، یعنی ان کا جھٹلانا، استفادے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جھٹلانا ممکن نہ ہو، تو ایسی خبروں کا اعتبار کیا جائے گا۔ جواہر الفقہ۔ سوال، اگر کوئی شخص بذریعہ موبائل اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ جواب، موبائل کے ذریعے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، جبکہ شوہر اس کا اقرار کرے کہ موبائل میں نے ہی طلاق دی۔ فتاوی شامی۔ سوال، زید ایک مدرسے میں استاد ہے، دوران درس اس کا موبائل بج رہا ہے، تو کیا وہ درس روک کر اس کا جواب دے سکتا ہے؟ کیا اس سے اوقات مدرسے کے تحفظ میں کوتاہی تو نہیں ہے؟ جبکہ موبائل کا جواب دیے بغیر یہ تعین مشکل ہے کہ فون ضروری ہے یا غیر ضروری۔ اسی طرح زید ایک حفظ کا مدرس ہے، طالب علم کا قرآن سن رہا ہے، درمیان میں موبائل کی گھنٹی بجی تو قرآن سنانے والے طالب علم کی تلاوت روک کر موبائل کا جواب دیا، یا تلاوت جاری ہے اور یہ اپنے موبائل میں بات کرے، کیا اس سے منع عن ذکر اللہ یعنی اللہ کے ذکر سے روکنے والی بات لازم آتی ہے؟ جواب، موبائل پر گفتگو کرنا بھی آمنے سامنے گفتگو کرنے کے طرح ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مدرسے کے اوقات میں بالخصوص درس کے درمیان موبائل پر گفتگو نہ کی جائے اور موبائل کو بند رکھا جائے۔ البتہ اگر کوئی نہایت ضروری گفتگو کرنی ہو تو اس میں حد درجہ اختصار سے کام لیا جائے، یعنی بہت مختصر کی جائے۔ خاص کر جو لوگ حفظ پڑھاتے ہیں، مدرسین حفظ، ان کو زیادہ اہتمام رکھنا چاہیے، اور جب بچے سبق سنا رہے ہوں تو مدرسین کو موبائل پر یا کسی دوسرے شخص سے بات میں مشغول نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک میں تلاوت کے وقت خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ معارف القرآن۔ سوال، موبائل آفس کو فون کرنے پر وہاں ایک عورت فون پر موجود ہے، تو کیا اس سے گفتگو کرنے میں کوئی حرج ہے؟ جبکہ بات کوئی اہم نہیں، اس کے بغیر بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ جواب، بلا کسی ضرورت کے اجنبی عورت سے بات چیت کی بھی اجازت نہیں، لیکن اگر کوئی ضروری ہو تو اجنبی عورت سے بقدر ضرورت بات چیت کی گنجائش ہے۔ سوال، موبائل یا ٹیلی فون پر لفظ ہیلو سے کلام کا آغاز کرنا کیسا ہے؟ جواب، شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب دو آدمیوں کی ملاقات ہو تو پہلے سلام کیا جائے، اس کے بعد گفتگو شروع کی جائے، لہذا موبائل یا ٹیلی فون پر گفتگو کا آغاز السلام علیکم سے کرنا چاہیے۔ اگر ہیلو وغیرہ کے ذریعے گفتگو کا آغاز کیا گیا تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام۔ سوال، بعض وقت موبائل میں غلط نمبر والے فون اور غیر مسلموں کے فون بھی آتے ہیں، تو کیا فون اٹھانے پر فوری سلام کرے یا پہلے کوئی ایسا لفظ استعمال کرے جس سے پتہ چلے کہ سامنے والا مسلمان ہی ہے، پھر اپنے کلام کا آغاز سلام سے کرے؟ جواب، اگر فون اٹھاتے وقت یہ معلوم نہ ہو کہ فون کرنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم اور فون اٹھانے والے نے بے خبری میں سلام کر دیا تو اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے، البتہ غیر مسلم کو جان بوجھ کر سلام کرنا ممنوع ہے۔ سوال، مسجد کے اندر بذریعہ موبائل دنیاوی باتیں کرنا کیسا ہے؟ جواب، مسجد کے اندر موبائل سے غیر ضروری باتیں کرنا منع ہے، اور اگر کوئی ضرورت کی بات کی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ فتاوی شامی۔ سوال، کسی معتکف کا حالت اعتکاف میں بذریعہ موبائل تجارت کرنا کیسا ہے؟ آیا اس کی یہ تجارت جائز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب، حالت اعتکاف میں بذریعہ موبائل تجارت کرنے سے بیع تو منعقد ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ مسجد میں ایسے دنیاوی امور سے بچا جائے اور اسے ہر وقت کا مشغلہ نہ بنایا جائے۔ البحر الرائق۔ سوال، اگر کوئی شخص حالت اعتکاف میں اپنے گھر والوں سے بذریعہ موبائل بات کرنا چاہے تو بات کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، جو شخص اعتکاف میں ہو وہ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں سے بقدر ضرورت بات کر سکتا ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ سوال، کسی شخص کا حالت طواف یا صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے بذریعہ موبائل گفتگو کرنا یا کسی کے کال کا جواب دینا کیسا ہے؟ جواب، موبائل پر ضروری گفتگو کرنے سے طواف یا سعی میں کوئی خرابی نہیں آتی، البتہ بہتر یہ ہے کہ بلا ضرورت کسی طرح کی گفتگو نہ کی جائے اور طواف سعی کے درمیان ذکر اور اذکار میں مشغول رہا جائے۔ انوار مناسک۔ سوال، کسی لڑکے کا اجنبی لڑکی سے بذریعہ میسج گفتگو کرنا کیسا ہے؟ جواب، میسج پر گفتگو بھی آمنے سامنے گفتگو کی طرح ہے، اس لیے جس طرح اجنبی لڑکی سے بالمشافہ یعنی آمنے سامنے گفتگو منع ہے، اسی طرح میسج کے ذریعے بھی گفتگو جائز نہیں۔ فتاوی شامی۔ سوال، اگر ایک ہی کمپنی کے دو موبائل دو الگ الگ آدمیوں کے پاس ہوں اور یہ دونوں اپنے ایک ہی کمپنی کے موبائل سے جتنی دیر چاہیں مفت بات کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ دونوں کتنی دیر تک بات کر سکتے ہیں؟ آیا بقدر ضرورت پر اکتفا کریں یا ضرورت سے زائد
بیجا گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ جواب: جب کمپنی نے یہ سہولت دے رکھی ہے کہ اس موبائل پر جتنی دیر تک چاہے باتیں کر سکتے ہیں تو شرعاً معاملے کے اعتبار سے باتیں کرنے میں وقت کی کوئی تحدید نہیں کی جائے گی، یعنی وقت کی کوئی حد نہیں لگائی جائے گی۔ البتہ گپ شپ اور بلا ضرورت جھک بازی کسی بھی حال میں درست نہیں، خواہ موبائل پر ہو یا موبائل کے بغیر۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں: نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل وقال، اللہ کے نبی نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے اور کثرت سے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے، اور مال کو ضائع کرنے سے بھی۔ سوال: بذریعہ موبائل بلا اجازت کسی کی گفتگو کو ٹیپ کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟ جواب: عام حالات میں بلا اجازت موبائل میں کسی کی گفتگو ٹیپ کرنا جائز نہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجلسوں میں کہی گئی بات امانت ہے، اور ٹیپ کرنے کی وجہ سے یہ امانت محدود نہ رہ سکے گی، بلکہ اس کے دوسروں تک پہنچنے کا عین امکان ہے۔ ترمذی شریف۔ سوال: اگر کوئی قرض دار قرض خواہ کے تقاضے سے بچنے کے لیے قرض خواہ کے نمبر کے ساتھ اپنے موبائل کو اس طور پر بند کر دے کہ اگر قرض خواہ یعنی جس کا قرض ہے قرض دار سے رابطہ قائم کرنا چاہے تو اسے قرض دار کے موبائل کا بند ہونا یا آؤٹ آف کوریج ہونا یا نمبر کا بزی ہونا سنائی دے، حالانکہ حقیقت میں موبائل نہ بند ہو، نہ آؤٹ آف کوریج ہو، نہ نمبر بزی ہو، تو ایسا کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا نہیں؟ جواب: قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا شرعاً ظلم ہے، اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ درست نہ ہوگا، لہذا قرض خواہ کو پریشان کرنے کی غرض سے موبائل کو اس طرح سیٹ کرنا کہ قرض خواہ کا رابطہ نہ ہو سکے درست نہیں۔ اگر مہلت کی ضرورت ہو تو صاحب معاملہ سے پوری بات کر کے مہلت لے لے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مطل الغنی ظلم، مالدار کا ٹالنا ظلم ہے۔ سوال: اگر زید عمر کے موبائل سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ڈائل کرے پھر فوراً 1-2 گھنٹے بجنے کے بعد بند کر دے تاکہ اس کو پریشان کرے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: موبائل کی گھنٹیاں بجا کر کسی کو پریشان کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حقیقی مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ سوال: کسی کے موبائل پر اس لیے مس کال کرنا کہ وہ فون ملائے اور مس کال کرنے والے کا خرچہ نہ ہو تو یہ کیسا ہے؟ جواب: مس کال کرنے کے سلسلے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ اگر وہ شخص جس کو مس کال کی جا رہی ہے اس سے بے تکلفی ہے، یعنی اس سے بہت بے تکلفی ہے، یا یہ علم ہے کہ وہ جب خود کال ملائے گا تو اس سے کوئی ناگواری اور ناراضگی نہیں ہوگی تو ایسے شخص کو مس کال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی اجنبی شخص یا ایسے شخص کو مس کال کی جائے جسے خود کال کرنے میں ناگواری ہو تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ روح المعانی۔ سوال: بعض موبائل کمپنیاں ایک کال کے نام سے میسج بھیجتی رہتی ہیں جس میں وہ اپنے کسٹمروں کو ایک مخصوص نمبر فراہم کرتی ہیں تاکہ وہ اس نمبر پر ڈائل کر کے کچھ نئے دوستوں سے اپنی جان پہچان کرا لیں، جس میں کبھی مردوں سے جان پہچان ہوتی ہے تو کبھی عورتوں سے۔ تو کیا کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس مخصوص نمبر پر ڈائل کر کے نئے دوستوں مثلا مردوں یا عورتوں سے اپنی جان پہچان کرائے؟ جواب: اجنبی مردوں سے بلا وجہ دوستی قائم کرنا وقت کی بربادی اور لایانی مشغلہ ہے، اور اجنبی لڑکیوں سے موبائل وغیرہ کے ذریعے دوستی کرنا شرعاً حرام ہے اور بدترین گناہ تک پہنچانے والا ہے۔ طحاوی شریف۔ سوال: تکنیکی غلطی سے ہمارا موبائل وقت سے زائد چل رہا ہے، یعنی کسی موبائل کی کمی کی وجہ سے ہی ہمارا موبائل وقت سے زیادہ چل رہا ہے، کمپنی کے قانون کے لحاظ سے ہمارا فون بند ہو جانا چاہیے تھا، مثلا 15 اکتوبر تک اس کا وقت ہے، اس کے بعد اسے بند ہو جانا ہے، مگر اس کے بعد بھی یہ چالو ہے تو کیا اس کے ذریعے کال کا جواب دینا جائز ہے؟ جواب: جب آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ فلاں تاریخ تک آپ کی مدت ختم ہو جائے گی پھر بھی مذکورہ تاریخ پر موبائل فون کی سروس منقطع نہیں ہوئی یعنی بند نہیں ہوئی تو دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ فوراً موبائل کمپنی سے رابطہ کر کے اس تکنیکی غلطی پر اسے مطلع کریں اور مدت کے بعد جس قدر بھی آپ نے موبائل کا استعمال کیا ہے اس کی اجرت کمپنی کے کھاتے میں جمع کرا دیں۔ سوال: اگر کسی نے اپنے موبائل میں پیسے ریچارج کرائے یعنی ڈلوائے لیکن نمبر غلط مل جانے کی وجہ سے وہ پیسے کسی دوسرے کے موبائل میں چلے جائیں تو ایسی صورت میں ریچارج کروانے والے کے لیے مطالبے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ اور جس کے موبائل میں غلطی سے پیسے آ گئے ہیں ایسا شخص کیا کرے؟ جواب:
جو پیسے غلطی سے دوسرے کے موبائل میں چلے جائیں تو ریچارج کرنے والے کو اس کی واپسی کے مطالبے کا حق حاصل ہے، اور جس کے موبائل میں غلطی سے پیسے آ گئے ہیں اس پر لازم ہے کہ یا تو وہ اتنے زائد پیسے جو اس کی طرف آئے ہیں اسے واپس کریے، کم از کم کمپنی کے ذریعے زائد رقم اپنے موبائل سے نکلوا دے۔ الاشباح والنظائر۔ سوال، کال ویٹنگ یعنی اپنے موبائل میں اس طرح سسٹم کر دینا کہ باتیں کرتے ہوئے اگر کوئی دوسرا شخص کال ملائے تو اس کو گھنٹی سنائی دے گی لیکن وہ حقیقت میں انتظار کرنے والوں کے صف میں ہوگا، تو کیا ایسا کرنا ایذاء مسلم میں داخل ہوگا؟ جواب، کال ویٹنگ سسٹم میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں قصداً ایذاء مسلم کا پہلو نہیں پایا جاتا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص گھر میں کسی کام میں مشغول ہو اور باہر سے آنے والا شخص گھنٹی بجا کر واپس چلا جائے۔ سوال، آج کل موبائل کی خرید و فروخت، اس کی ریپیئرنگ پروگرام ادھر ادھر سے بھیجنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس میں کیمرہ موبائل بھی ہوتے ہیں اور اسکرین سیور پر کبھی خوبصورت مناظر، کبھی فلمی اداکاروں کی نیم ننگی تصویریں، اسی طرح ٹون میں مختلف گانے اور میوزک وغیرہ ہوتی ہیں۔ گاہک فرمائش کرتے ہیں کہ ہمارے موبائل پر فلاں تصویر بھیج دیں اور فلاں گانے کی میوزک لوڈ کر دیں۔ اس مسئلے میں دریافت یہ ہے کہ اس صورت میں موبائل کی ریپیئرنگ اور خرید و فروخت، نیز اس کی دکان لگانا اور اجرت کے عوض یہ سب کرنا شرعاً جائز ہوگا یا نہیں؟ جواب، موبائل کی خرید و فروخت اور اس کی مرمت اور اس میں ایسے پروگرام ڈالنا جو مفید ہوں، نیز ان میں شرعی کوئی قباحت نہ ہو تو یہ درست ہے، اور اس طرح کے عمل پر نفع اور اجرت لینا بھی جائز ہے، لیکن موبائل میں گانے کی آوازوں، اسی طرح فحش تصاویر کی ڈاؤن لوڈنگ کسی حال میں بھی جائز نہیں، اور اس طرح کی ڈاؤن لوڈنگ پر اجرت لینا بھی ناجائز ہے اور اس کی آمدنی حلال نہیں۔ فتاوی شامی ہدایہ۔ سوال، دور حاضر میں یعنی اس دور میں، ہمارے دور میں موبائل حوائج اصلیہ میں داخل ہوگا یا نہیں؟ جواب، موبائل ایک استعمالی چیز ہے جس سے آدمی اپنی ضرورت کے تحت فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس طرح کی تمام چیزوں کو شریعت نے حوائج اصلیہ میں شامل کیا ہے، یعنی حوائج اصلیہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ضرورت میں ہوں اور جن پر زکوٰۃ واجب نہ ہو، جن کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، جیسے گاڑی، گھریلو ضروریات کی مشینیں، برتن وغیرہ۔ سوال، اگر کسی شخص کے پاس ایک سے زائد موبائل ہو اور ان موبائلوں کی قیمت اس حد تک پہنچ جائے جس سے آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، یعنی اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو اتنے قیمتی موبائل رکھنے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہوگا یا نہیں، جبکہ اس سے کم قیمت کے موبائل سے بھی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے؟ جواب، جو موبائل ذاتی ضرورت کے لیے خریدے گئے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی قیمتی ہوں، ان کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ یہ اموال تجارت میں شامل نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص موبائل کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہے تو اس پر موبائلوں کی مالیت کے اعتبار سے زکوٰۃ کے وجوب کا حکم ہوگا۔ فقط والسلام۔ جواب، احقر محمد سلمان منصور پوری غفر له۔ الجواب الصحیح شبیر احمد عفا اللہ عنہ، مفتی مدرسہ شاہی مراد آباد۔ الجواب الصحیح مفتی مجد القدوس رومی عفیان، مفتی مظاہر العلوم وقف سہارنپور۔ الجواب الصحیح مقصود احمد غفر له، مفتی مظاہر العلوم سہارنپور۔